کچھ ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جو ڈیموکریٹک ہیں، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ بھی ہوتی ہے اور ان کو فری ول اور وش کے ساتھ امپاور کیا جاتا ہے فیوچر لیڈرز. اور انہی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سبین کمل. سبین، یہ بتائیے، آپ ایسے تعلیمی ادارے میں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈیموکریٹک اسکول لائک ان کو نصاب سے ہٹ کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ویلیوز، کلچر سکھایا جاتا ہے. تو تعمیری معاشرے میں آپ کا بڑا رول ہے. تو آپ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، چونکہ او اے لیولز کے بچے یہی بنیاد ہوتی ہے، ان کے حوالے سے. دیکھیں، بچے تو ہر عمر میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں. اب یہ او اے لیولز کے جو بچے ہیں، بے شک ان کا جو ایکسپوجر ہے یہ سارا سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے. لائک وہ ہر چیز سوشل میڈیا سے پوچھتے ہیں، وہ گوگل کر لیتے ہیں. تو جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم اولاد کے لیے نہیں ہے یا اس طرح سے، ہمارا جو ادارہ ہے وہ تو خیر مطلب میں ایک ایگزامپل ہے نا، لیکن باقی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یا وہاں پہ جو بچے جا رہے ہیں ان کی انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، والدین کے ساتھ بھی اور ٹیچرز کے ساتھ بھی. اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کے ساتھ بھی ان کا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو تو اس طرح کی نوبت نہ آئے. دیکھیں، وارننگ سائنز اگر ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں اگر کوئی بچہ کوئی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے. بچے کو آئسولیشن پسند ہو جاتی ہے، جیسے کہ گیجٹس کے ساتھ ٹائم گزارنا یا کچھ کرنا، یا مطلب بہت زیادہ سیکریٹو جو عادتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیں ہر کسی کو دیکھنا پڑے گا، مطلب یہ صرف سکولز کا یا کسی اس کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل، یہ تو ایک ہر انڈیویجول کا ہے. مطلب جیسے یہ تو بڑے بڑے منظم گروہ جو چل رہے ہیں، اس میں تو میں کہتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے حکومت کے لیے کہ وہ سارے کے سارے جو لائک فیکٹرز کو دیکھے. ایون دیکھیں جیسے ان کے پاس کہہ رہے ہیں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو یہ بھی کسی بینکنگ سسٹم میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ان سے بھی نہیں نکل سکتی. مطلب یہ ہم کسی میں کئی دفعہ بینک میں گئی، کسی کو میں نے 50,000 جمع کرانے تھے، وہ کہتے ہیں جی رسید کریں اور نام لکھیں اور یہ کریں. تو میں ان سے اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے آتے ہیں، ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ رسید ہو اور آپ آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر اس کیس میں ہو جائیں گی نا تو آگے کے لیے بھی راستے اس کے بند. سبین، ون لائنر دے دیں جاتے جاتے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کرنے چاہوں گی. طاہر ملک صاحب نے کہا ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات جب کی ہے، تو ریہیبس جو ہیں میرا خود بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو ریہیب جو ہے وہ ایسے ڈیل کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ مدد کے لیے جاتا ہے تو وہ ان سے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کوئی کرمنل آ گئے. ہماری مسئلہ ہی یہ جو آپ نے سارا بات کی ڈرگز کی یا اس میں ہم نے ایک سٹگما بنا دیا ہے. جس انسان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ اگر چھوٹا بچہ ہے، جیسے آپ ہمارا تعلق کیونکہ اسکول اور کالج کے بچوں سے ہے، تو ہم جب اس کو ایک سٹگما بنا دیں گے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو ریہیبس جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں، لیکن میں کہتی ہوں جو ہیں وہ بھی بہت ان ریگولیٹڈ ہیں. بالکل وہ اسی طرح سے چارج کرتے ہیں اور وہ آپ کو بہت غلط پکچر دیتے ہیں کہ ہم اندر یہ بھی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی ہوتی ہے. اور جو ان کا مشورہ تھا کہ ہاسپٹل میں یہ ریہیبس ہونے چاہیے، کیونکہ جو بچہ یا جو بھی انسان ڈرگس لیتا ہے اس کو صحت کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور جو ریہیبز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ہے کہ اگر کڈنیز کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ ہو گیا تو وہ کوئی اس کو نہیں کر سکتے. یعنی ریہیبز میں جانے کے بعد بھی لوگ وہاں سے بھاگ آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور پھر وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہم نے دیکھا